پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. جس ہم نے کہا جناب ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما ممبر ہیں سندھ اسمبلی طاہر احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور معاشی ہب جسے کہا جاتا ہے, اتنے ہی زیادہ مسائل کا سامنا ہے, لیکن پھر یہاں بھی بحث و مباحثہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ جناب حل کیا ہے آخر. ایم کیو پاکستان یہاں موجود ہے, ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال سے موجود ہے, 4 حکومتیں مسلسل آ چکی ہیں. طاہر احمد خان صاحب, پھر حل کیا ہے؟ آپ لوگ ظاہر ہے عددی اعتبار سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اپوزیشن میں ہوتے ہیں زیادہ تر آپ لوگ آواز تو ضرور اٹھاتے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہوتے. پھر حل کیا ہے اس کا؟ پیپلز پارٹی سے کوئی مذاکرات آپ لوگ بھی کریں پھر بیٹھ کے, تاکہ خدا رہا سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل تو حل ہوں. شکریہ علی صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں, مجھے اس بات کا بڑا پتہ ہے کہ آپ جب بھی پروگرام کرتے ہیں تو بڑی ریسرچ کے ساتھ کرتے ہیں. میں الزام برائے الزام یا اس کی سیاست نہیں کروں گا, میں آپ کو صرف بلیم گیم کی سیاست نہیں کروں گا. 2 چیزیں بتاؤں گا جو بہت اہم ہیں, جس پہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے. نمبر 1 ہے 140A کی امپلیمنٹیشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آرٹیکل 140 سے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے پورے پاکستان میں اور گراس روٹ لیول تک جو ڈیولوشن ہے پاور کی وہ ہو جاتی ہے, اختیارات جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو مل جاتے ہیں, تو جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا میئر ہوگا جس شہر میں, جس صوبے میں, اور جتنے شہر ہیں پاکستان کے, وہاں تمام جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ با اختیار ہوں گے. تو یہ جو گٹر کے مسائل سے لے کے اور ایک جو چھوٹا سا روڈ کا پیچ ورک کرانے تک کی جو ذمہ داری سی ایم صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہ نہیں ہوگی. تیسری بہت بڑی بات اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک ماسٹر پلان جو مشرف صاحب کے دور میں بنا تھا, جو 2018 میں جناب ہانی مسلم صاحب جب یہاں واٹر کمیشن میں سپریم کورٹ کی عدالت لگتی تھی, تو اس میں انہوں نے اس کو سندھ حکومت سے کہا کہ اس کو ابھی تک گزٹ کیوں نہیں کیا گیا. تو 2018 میں سندھ حکومت کے یہی وزیر اعلیٰ جو آج ہیں ہمارے مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے اس ماسٹر پلان کو گزٹ کیا. اچھا, وہ ماسٹر پلان گزٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ اٹ از دا پارٹ آف دا لا, اور اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو ہم اس پہ بھی عدالت میں گئے ہوئے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اس جی ماسٹر پلان سے ہٹ کے جتنے بھی آرڈرز, نوٹیفیکیشن, سرکولر, پوسٹنگ, ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ سب کینسل ہونے چاہیے, اور وہ ماسٹر پلان جو ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اس ماسٹر پلان پہ سب کا اگریمنٹ ہے, وہ ماسٹر پلان ہے جس پہ اس وقت ورلڈ بینک اور ADP نے فیزیبلٹی سٹڈیز کرائی تھیں, بڑے پیسے خرچ ہوئے تھے, اور جب وہ ایک چیز گزٹ ہو جاتی ہے, قانون کا حصہ بن جاتی ہے, تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ لوکل بالکل گورنمنٹ کی صحیح ہے آپ کی بات. کاؤنسل اچھا, اس سے قرارداد میں طاہر خان نمبر صاحب آپ بات تو 312 بالکل صحیح کر رہے ہیں, طاہر سے بات صحیح پاس کر بھی رہے ہیں, ہوا ہوا ہے. لیکن اس میں بڑی اہم چیز یہ جو 140 یہ بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے, پورا ظاہر ترمیم میں اگر شامل ہو گیا تو پورے قانون کا حصہ بن جائے گا آئین کا, اور پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا, اختیارات نیچے سطح تک پہنچیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں آپ نے بات کی نون لیگ سے, وہ مان گئے, باقی پارٹیاں رضامند ہیں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اچھا, اب 26ویں ترمیم ہو چکی, 27ویں ہو چکی, اس میں شامل نہیں کیا. اب 28ویں ترمیم سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ 28ویں ترمیم تو ہوگی نہیں. بلاول صاحب نے کہا کہ جو 2 ترمیم بہت ہیں اس پارلیمنٹ کے لیے, اب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی دیکھا جائے گا. تو آپ کے پاس نیکسٹ آپشن کیا ہے پھر؟ بالکل جی, MQM نے, اگر ہم تو بڑا کیٹیگوریکلی اسمبلی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اسمبلی میں یا کورٹ میں اور ووٹ سے فیصلہ نہیں ہوا تو پھر ہمارا تو ماضی آپ لوگوں کو پتہ ہے, پھر سڑکیں ہمارا پاس آپشن ہے. ہمارے پاس عوام کی تائید ہے, ہم پچھلے 40 سال سے عوام کے مینڈیٹ سے ایوانوں میں آنے, ہم پھر سڑکوں پہ اپنا احتجاج کریں گے. وہ اتنا احتجاج کریں گے جتنی اجازت اس ملک کا قانون اور آئین ہمیں دیتا ہے, اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے پرامن احتجاج سے اگر ہم آ کے سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے اور اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے, اور اس شہر کی عوام, اس شہر کی عوام جو پورے پاکستان کو پالتا ہے, جو معاشی ہب ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ سڑکوں پہ آ کے بیٹھے گی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون نہیں آتا ہم سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور کون نہیں آتا ہماری بالکل بات صحیح ماننے بات کے ہے, لیے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہم لیکن طاہر اب مسئلہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بعد اب اسٹریٹ پاور رہی نہیں, اس لیے پچھلے دیکھ لیجئے 8-10 سال سے کوئی آپ نے اس طرح کا بڑا مظاہرہ نہیں کیا جس سے حکومت کو خطرہ لاحق ہوا ہو یا مجبور ہو گئی ہو آپ سے بات کرنے کے لیے. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اگر ہماری بھی کوئی ایسی خوش فہمی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی, اور اگر کسی اور کا بھی ایسا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. MQM کو ایک ایسا اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے MQM کرے گی. اچھا, اسی MQM نے کیا کیا کروایا ہے ذرا اس پہ بات کر لیتے نہیں, ہیں. ایک منٹ, اگر ہم بات میں کریں چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی نا 140A کی,
اس پہ پی ٹی آئی کا بھی وزن ہونا چاہیے. خانزادہ صاحب موجود ہیں. خانزادہ صاحب یہ بہت اچھی بات ہے 140 ایم کیو ایم کی جانب سے وہ شامل کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو نہیں مان رہی لیکن آپ کی بھی بڑی جماعت ہے اور آپ کے بھی لوگ موجود ہیں اسمبلی میں, آپ لوگ تو ساتھ دیں کم از کم ایم کیو ایم کا, اس کے لیے تو چاروں صوبوں کا فائدہ ہے. دیکھیں جی, یہ میرے دوست جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ لانا چاہتے ہیں, یہ سوائے لالی پاپ کے اور کچھ نہیں ہے. 12 سال مشرف صاحب نے ان کو دیے طاقت, حکومت کو ایم کیو ایم کی تھی 12 سال. اگر یہ 12 سال یہ اس قوم کی, اس شہر کی, اس شہر کے لوگوں کی خدمت کرتے تو آج یہ کراچی سر پیرس آپ کے ہوتا. ساتھ بھی 3.5 سال بیٹھے رہے, آپ کر لیتے یہ کام. 3.5 سال بیٹھے رہے تو 3.5 سال جنہوں نے حکومت کی ہے, آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا حال ہوا حکومت کا 3.5 سال میں کیا کیا. ہمارے ساتھ تو یہ بیٹھے رہے, پھر چلے بھی گئے چھوڑ کے. یہ تو آخر جن میں کے گئے کہنے نا پہ سر 3.5 سال. جن کے طاہر کہنے احمد پہ خان صاحب جن کے کراچی کے کہنے مسائل پہ ان آئے کے تھے سامنے بھی انہی کے رکھے تو ہوں کہنے گے پہ آپ نے, یا چلے نہیں گئے. رکھے؟ میں بھائی بالکل بتاؤں یہ گا, ہے بات کہ مکمل کرنے دیں میرے بھائی کو. ہاں بالکل بات کرنے دیں. ان کو تو بات یہ لولی ہے پاپ آپ کہ نے دیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ان کو لولی پاپ مل گیا. جو آپ نے بات 1100 یہ ہے ارب کا کہ لولی پاپ 12 دیا تھا ایم سال کیو ایم کو, 12 وہ سال کہاں ہے؟ مشرف کے دور میں 12 وزیر سال اعظم ایک دن 12 کراچی سال رکنے کو مشرف تیار کے نہیں دور ہوتے میں تھے. انہوں نے حکومت کی. سن تو لیں, 12 سال مشرف کے دور میں حکومت کی, 17 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہے, 30-35 سال سے یہ کراچی میں مختلف حکومتوں کے اندر شامل رہے, پاور رہی, ایم این اے رہے, ان کے وزیر رہے, ان کے مشیر رہے. 35 سال کے اندر انہوں نے کراچی کو سوائے بوری بند لاشوں کے کچھ نہیں دیا, کراچی کو اجاڑ کے رکھ دیا. آج یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے, یہ خود ایک پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہے. ان کو اللہ نے طاقت دی تھی, ان کو اللہ نے ووٹ دیا تھا, صحیح ہے, اس کے بعد بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ امٹمنٹ کرا رہے ہیں, میئر کو اختیار ملنا چاہیے. مصطفیٰ کمال آپ کا میئر تو تھا 5 سال تک, اس کے بعد آپ نے مشرف کے دور میں کیا کر لیا جو ملنا چاہیے. بات سیدھی سیدھی. چلیں جی, طاہر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا طاہر احمد صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے جو الزامات عائد کیے ہیں. طاہر احمد خان صاحب کیا کہیں گے یہ جو الزامات ہیں پی ٹی آئی کے ایم کیو ایم کے اوپر؟ حالانکہ میں نے کہا بھی کہ 3-3.5 سال آپ کا حصہ تھے, آپ کر لیتے کراچی کے لیے کچھ, لیکن آپ نے بھی ایم کیو ایم کو لولی پاپ ہی دیا. 1100 ارب آ رہے تھے, وہ آج تک نہیں آئے. اچھا, اب میں چاہوں گا جیسے میں نے تحمل سے اپنے بھائی کی ساری باتیں سنی, جی میرے بھائی بھی تحمل کا مظاہرہ کریں اور میری ساری باتیں سنیں, بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں. علی بھائی جی جی فرمائیے فرمائیے, سن رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے بھائی کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں پوری بند لاشوں کا اور الٹی سیدھی چیزوں کا, اور کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے 35 سال سے ایم کیو ایم اس شہر کا مینڈیٹ جیت رہی ہے, تو بھائی آنے والے 35 سال بھی ہم ہی جیتیں گے. وہ جو بیچ میں ایک جھٹکا لگا تھا جس میں کچھ گندے انڈے آ گئے تھے, جس کے بعد کراچی والوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ان کا لیڈر جو 14 سیٹیں کراچی سے جیتا تھا وہ کراچی کے کسی مسئلے کو حل کرنا تو دور کی بات, کراچی کے کسی مسئلے پہ آواز بھی نہیں اٹھاتا تھا. وہ شخص تھا جو کراچی میں ایک رات گزارنا اس نے نہیں سمجھی, اور ان کو چھوڑا, کراچی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ایک رات بھی گزارتا, کیونکہ پتہ نہیں کس جادو ٹونے والے نے اس سے کہا تھا کہ سمندر کے پاس رات نہیں گزارنی ہے. خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ بتاؤں کہ بھائی یہ تمام بڑے انکمپٹنٹ لوگ ہیں. ہم تو 3.5 سال ان کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک بہت اچھی امید کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک نئی پارٹی ہے, نئے لوگ ہیں, بڑی باتیں کر رہے ہیں, شاید کچھ دیں, لیکن انتہائی جھوٹے, انتہائی دوغلے, انتہائی منافق اور انتہائی کرپٹ لوگ ہیں. یہ سب جانتے پوچھتے ہم نے ان کو چھوڑا, اور یہ ہمیں نفیس کہتے تھے, کئی دفعہ منانے بھی آئے, ہم نہیں گئے آج تک ان کے پاس بھی, نہ ہم ان سے منے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے 9 مئی کیا. 9 مئی کا عمل وہ عمل ہے جو کسی دشمن ملک کی فوج کسی دشمن ملک میں قبضہ کر کے کرتی ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے, جیل بھی ہوتی ہے, تھانہ بھی ہوتا ہے, پولیس بھی ہوتا ہے, تمام معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی افواج کے خلاف جو ہے وہ لیڈر جو ہے, حملہ میں نہیں آور ہو جانتا جائیں, بھائی اپنی صاحب افواج کون پر, ہے, ملک پر حملہ آور ہو جائیں. اپنی افواج کی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں, ان کے گھروں کو نقصان پہنچائیں. ایم کیو ایم کے اوپر کیا کیا نہیں گزرا یار, ہم نے تو اپنے لیڈر سے ڈسکنیکٹ کر لیا اگر ایسی بات ہوئی تو. یہ آج تک اپنے اس لیڈر کو اون وہ کر کہتے رہے ہیں ہیں جی جس ہمارے نے ساتھ تو اتنا جتنا بڑا, ہوا ہے اتنا تو کسی کے ساتھ ہوا ہی نہیں. اور اس کا 1% نہیں کیا ہم نے جو انہوں نے کیا ہے. تو یہ ڈومیسائل کے فرق پہ جائیں گے بعد میں, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے
کہ یہ ان لوگوں یہ کس منہ سے کس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. یہ تو ابھی نہیں پتا کہ جی جو پورا ہمارا واقعہ ہوا جس میں ہماری افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کیا چل رہا تھا. تو ان کو تو بولیں کہ جا کے وقت کی قلت کا دوردرشن بہت پہ جا کے شکریہ طاہر انٹرویو احمد خان دیں. صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اردوان خان صاحب, سائمہ آغا, باجو صاحب, بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی ناظرین, خاص طور پر بات پھر وہیں گھوم پھر کے آگے جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہی تھی کہ صاحب اقتدار لوگ کوئی طریقہ نکالیں تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں, اور وہ طریقہ یہی ہے کہ سب نے پاکستان کو آگے لے کر چلیں. آج تک لیتے ہیں, ایک پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت, ملنے کے بعد.